یہ بہت ہی عجیب تھا، جنکوک نے آج تک ایسا روم نہیں دیکھا تھا۔ چاروں دیواریں سفید رنگ کی تھی اور چاروں دیواروں میں ایک دروازہ تھا، اور روم کے درمیان میں صرف ایک چھوٹا سا بیڈ تھا، اس کی سائڈ پر دیوار کے ساتھ ایک ٹیبل تھا، اور باقی کا سارا روم خالی تھی۔ جن کو حیرانگی سے اس بیڈ کو اور چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ کیسا روم ہے؟ تائی اپنی ڈیپ وائس میں کہتا ہے۔ بیڈ پر جاو کاف کیا تائی کے بدلے لہجے کو دیکھ کر جنکوک حیران ہوتا، وی کیا کہ رہے ہو، اور یہ کیسا روم ہے؟ مجھے یہاں سے باہر جانا ہے، ہٹو۔ جنکوک سیڑھیوں کی طرف جانے ہی لگتا ہے، پر تائی اس کے بازو کو بہت ہی زور سے پکڑتا ہے، اتنا زور سے کہ جنکوک کو لگا کہ کہیں اس انگلیاں اندر گڑ گئی ہو۔ وی چھوڑو، درد ہو رہا ہے، سنائی نہیں دیا کہ میں نے کیا کہا؟ چلو جلدی بیڈ پر بیٹھو۔ جنکوک فر بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے، تائی اسے دھکا دے کر بیڈ پر لیٹا دیتا ہے اور فوراً اس کے پاؤں بیڈ کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ جنکوک کو اب ڈر لگنے لگتا ہے تائی کو ایسے دیکھ کر۔ تائی اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور جنکوک کی طرف دیکھ کر سمرک کرتے ہوئے کہتا ہے، گڈ پیٹ، اسے ہی ماسٹر کی ہر بات مانا کرو۔ ویسے پتا ہے میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہو؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، بتاؤ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ جنکوک ڈرتے ہوئے کہتا ہے، تم کچھ دن پہلے پوچھ رہے تھے نہ کہ میں وہ کھانا کہاں سے لاتا ہوں، تو میں نے سوچا آج تمہیں بتا ہی دو کہ وہ کھانا کہاں سے آتا ہے۔ میرا انتظار کرو۔ تائی اتنا بول کر ایک دروازہ کھول کر اندر چلا جاتا ہے۔ جنکوک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تائی کو ایسے اچانک کیا ہو گیا ہے، پر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، تو وہ بس لیٹے ہوئے چھت کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ تبھی عجیب سی آواز آتی ہے، تو جنکوک فوراً دروازے کی طرف موڑ کر دیکھتا ہے جہاں تائی گیا۔ تائی ایک سٹریچر، وہ بیڈ جو ہسپتال میں مریضوں کے لیے ہوتا ہے، کے ساتھ روم میں واپس آتا ہے۔ اس سٹریچر پر کچھ تھا جو سفید چادر کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ جنکوک حیرانگی سے پوچھا ہے، یہ کیا ہے؟ تائی اس سٹریچر کو جنکوک کے بیڈ کے ساتھ لا کر رکھتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ جنکوک نہیں میں سر ہلاتا ہے، تو تائی سمرک کرتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے پیارے ڈیڈ۔ جنکوک حیران رہ جاتا ہے اور فوراً بولتا، کیا ڈیڈ؟ ہاں بالکل، اور اتنے دن سے جو تم کھا رہے ہو وہ یہی ہے۔ جنکوک شوکڈ ہے کر اس ٹیچر کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، کیا مذاق کر رہے ہو تم؟ نہیں، یہ ڈیڈ نہیں ہو سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ مذاق ہے نہ؟ تمہیں لگتا ہے میں ایسا مذاق کر سکتا ہوں؟ تو اب کوئی سوال نہیں نہ کہ میں روز کھانا کہاں سے لاتا تھا۔ تائی اس سٹریچر کو دوبارہ روم میں لے جاتا ہے اور باہر آتا ہے۔ جنکوک اپنے ہاتھ کو اس بیڈ سے چھوڑوتی ہوئے کہتا ہے، کھولو، مجھے بہت ہو گیا، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ نہ جانے جنکوک کو یہ سن کر بھی کوئی افسوس آدو کے نہیں ہوتا کہ تائی نے اس کے ڈیڈ کو مار دیا، بس ابھی اس کا یہ سوچ کر دل خراب ہو رہا تھا کہ اس نے وہ سب کھایا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تمہارے ڈیڈ کو تو سزا دے دی، تو اب تمہاری باری۔ تائی ایک ٹرے پکڑتا ہے جس میں ایک سرنج اور 7 انجیکشن تھا، جس پر لکھا تھا پوٹیسیم کلورائڈ۔ تائی اور اس انجیکشن تیار کرتا ہے۔ تائی اس انجیکشن کو لے کر جنکوک کے پاس آتا ہے اور اس کے آگے کرتا ہے۔ جنکوک کی سانس گلے میں ہی اٹک جاتی ہے۔ جانتے ہو یہ انجیکشن کس چیز کا؟ تائی سمرک کرتا ہے اور بتاتا ہے، یہ انجیکشن لوگ ان مجرموں پر استعمال کرتے ہیں جو اپنا جرم نہیں مانتے۔ تائی اس انجیکشن کو جنکوک کی گردن کے پاس لے جاتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے انجیکشن کیا کرتا ہے؟ یہ انجیکشن اگر وین ہم لگائے تو انسان پہلے کافی دیر تڑپتا ہے اور آخر میں وہ درد موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ پر گھبراؤ نہیں، میں تمہیں نہیں لگوں گا۔ جنکوک راحت کی سانس لیتا ہے۔ تائی وہ انجیکشن اس کی گردن کو نیچے کی طرف کرتے ہوئے اس کے بازو پر لے جاتا ہے۔ میں اسے وین میں نہیں بلکہ مسل میں لگوں گا، جو صرف درد دے گا۔ تائی وہ انجیکشن لگانے ہی والا تھا، تبھی ایک دم سے دروازہ کھلتا ہے
اور ایک نرس ہانپتے ہوئے اندر آتی ہے۔ سر آپ میں جمن کون ہے؟ میں ہوں، کیوں کیا ہوا؟ سر پلیز کے آپ 1 منٹ کے لیے باہر اسکتے ہیں، آپ کو ڈھونڈتے ہوئے ایک شخص عالف ہے، اور وہ کافی غصے میں لگ رہا ہے، اور وہ ہاسپٹل کے سب سٹاف کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ وہ شخص آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کیا جلدی سے باہر اسکتے ہیں؟ کس کو اپنی موت سے ملنے کا دل کر رہا ہے؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ جمن جن کو دیکھتا ہے، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں باہر ہی ہوں، کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا۔ اتنا بول کر جمن فوراً نرس کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ ادھر وہ شخص اور کوئی نہیں شوگا تھا۔ شوگا ایک سٹاف کو کالر سے پکڑ کر غصے سے کہتا ہے، میں تم سے کتنی دفعہ پوچھ چکا ہوں کہ جمن کا ہے؟ سر پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہاں جمن نام کا کوئی پیشنٹ نہیں عالف ہے۔ اگر عالف ہوتا تو ہم آپ کو فوراً بتا دیتے، پر کوئی پیشنٹ جمن کے نام کا نہیں ہے۔ آپ کی تسلی کے لیے میں نے سٹاف کو بھیجا ہے چیک کرنے کے لیے کہ اگر کوئی جمن نام کا پیشنٹ ہے یا نہیں، تو پلیز اب تب تک آرام سے بیٹھ جائیں۔ اسے سٹاف اور پیشنٹ کو مت ڈرائیں، مجھے تمہاری کوئی بھی بکواس نہیں سننی۔ مجھے ابھی کے ابھی بتاؤ کہ جمن کو کیا ہوا ہے، وہ ہسپتال کیوں عالف ہے؟ اگر مجھے تم نے نہیں بتایا تو 1 منٹ میں تم سب کی لاشیں یہاں بچھا دوں گا۔ تبھی گولی کی آواز گونجتی ہے اور پوری ہسپتال میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ جمن شوگا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیوں الفی ہو یا